السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن مجید۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کا ترجمہ۔ عموماً مقدمات کو نپٹانے کے لیے وکیل رکھے جاتے ہیں جن پر اعتماد کرتے ہوئے کیس ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہی پھر عدالت کے معاملات کو نپٹاتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا وکیل ملا؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرْ ذَكَرَ يَذْكُرُ، ذَكَرَ اس نے ذکر کیا، یذکر وہ ذکر کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے۔ اذکر ذکر کیجئے، یاد کیجئے، یہ امر ہے۔ وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے اور یاد کیجئے۔ اسم نام مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اور یاد کیجئے نام کو، کس کا نام؟ ربی کا اپنے، ربی کا اپنے رب کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو، ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ تبتل یتبتل، تبتل وہ کٹ گیا، یتبتل وہ کٹ جائے گا، اس سے امر ہے تبتل کٹ جائیے، الگ ہو جائیے۔ وتبتل اور الگ ہو جائیے، الیہ الی طرف، ہی اس کی، الیہ اس کی طرف، وتبتل الیہ اور کٹ کے اس کی طرف ہو جائیے۔ تبتیلا کٹ جانا مصدر ہے، فعل کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے روزمرہ زندگی میں ہم بھی بات کرتے ہوئے اگر کسی بات پر زور دینا چاہیں تو اس لفظ کو بار بار کہتے ہیں، مثلا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، لائیے، لائیے۔ تو عربی میں کسی بات پر زور دینے کے لیے فعل کے ساتھ مصدر بھی لاتے ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور ہر ایک سے کلی طور پر کٹ کے اسی کے ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اپنے رب کے نام کو کثرت سے پڑھیے، کثرت سے اس کو یاد کیجئے اور باقی سب سے کٹ کر صرف اس کی طرف ہو جائیے۔ اب باقی سب سے کٹنے کا کیا مطلب ہے کہ سب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اوپر کا جملہ یہ بتا رہا ہے جب رب کو یاد کرنا ہے تو رب کے مقابلے میں جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان سب کو چھوڑ دیجئے۔ جیسے مکے کے لوگ اپنے بزرگ لات، منات، عزا، حبل جیسوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو آپ ان سب سے ہٹ جائیں، سب کو چھوڑ دیں، صرف اور صرف اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور کسی کا ذکر نہیں کرنا۔ اب یہ کیا ہوا کہ صرف رب کا ہی ذکر کیا جائے اور کسی کو یاد ہی نہ کیا جائے؟ اس لیے کہ وہ رب المشرق والمغرب، رب ہے المشرق مشرق کا، والمغرب اور مغرب کا۔ رب المشرق مرکب اضافی بن رہا ہے، اسی طرح رب المغرب مرکب اضافی بن رہا ہے، مشرق اور مغرب کا رب۔ لا الہ الا ہو، لا نہیں ہے، الہ معبود، جس لا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہو اور اس پر تنوین نہ ہو اسے کہتے ہیں لا نفی جنس۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، کسی قسم کا چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، الا سوائے ہو اس کے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا،
پس اتخذ اتخذ یتخذ اتخذ اس نے اپنا لیا، اس نے بنا لیا، یتخذ وہ بناتا ہے، اس سے امر ہے اتخذ بنا لے، پکڑ لے، فاتخذ پس بنا لے ہو اس کو، وکیلاً وکیل، فاتخذہ وکیلا پس اسی کو وکیل بنا لے۔ رب المشرق والمغرب جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ باقیوں کے پلے ہے کیا، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی۔ اس کے علاوہ جن بزرگوں کو یہ پکارتے ہیں، جن بزرگوں کے سامنے یہ سیدھا ریز ہوتے ہیں، جن سے یہ مانگتے ہیں، ان کے پلے ہے کیا، کس چیز کے مالک ہیں؟ جب ان کے پلے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ لا الہ الا ہو، جب مشرق اور مغرب کا وہی رب ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا پس بنا لے اسی کو وکیل۔ ان سب بزرگوں کی عبادت کرنے والوں کے خلاف اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیجئے، اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے، وہ ان سے نبٹ لے گا، آپ مطمئن ہو جائیے۔ اچھا، تو وہ جو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں، جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ وَاصْبِرْ صبر، اس نے صبر کیا، یصبر وہ صبر کرتا ہے، اسی سے امر ہے اصبر صبر کیجئے، وصبر اور صبر کیجئے، علی پر ما جو یقولون قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، ساتھ واو نون لگائے تو جمع ہو جائے گا، یقولون وہ کہتے ہیں، ما یقولون جو وہ کہتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور اس پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ حَجَرَ يَهْجُرُ حَجَرَ اس نے چھوڑا، يَهْجُرُ وہ چھوڑتا ہے، اس سے امر ہے اُہْجُر چھوڑ دیجئے، وَاهْجُرْ اور چھوڑ دیجئے ہم ان کو، حجرن چھوڑ دینا مصدر ہے، فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے، جمیلاً عمدہ، احسن، حاجرن کی صفت ہے کہ چھوڑنا کیسے ہے، حاجرن جمیلا کہ بڑے آسن طریقے سے چھوڑ دیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور انہیں بطریق احسن چھوڑ دیجئے۔ کہاں مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں اور معبودوں کو پکارتے ہیں اور بزرگوں کو پکارتے ہیں، اب جب ایک بندہ کھڑا ہو کر ان کے خلاف اعلان کرے گا کہ یہ تمہارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یقیناً لوگ باتیں تو کریں گے، تکلیف تو دیں گے، مصائب تو کھڑے کریں گے۔ تو ایسے ہی مکے والوں نے مصائب کھڑے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، باہر جائیے، کسی دربار پہ کھڑے ہو کے کہہ دیجئے کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیارات نہیں رکھتا، کسی کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، تو دیکھیے آپ کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ اسی طرح مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مشکلات پیدا کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے، اب آپ صبر کیجئے اور ان سے بطریق احسن علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ علیحدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس معاشرے کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں سے کٹ جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کا رد عمل نہ دیجیے، ان کی باتوں کو برداشت کیجئے، اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، اپنا دعوت کا کام جاری رکھیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وکیل ہیں تو پھر آپ کو کئے کی فکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کیجئے، باقی سب سے کٹ جائیے، سب کو چھوڑ دیجئے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام